بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ حدیث جبرائیل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ دین اصل میں ہے کیا۔ اس کا اگر لغوی معنی لیں، جیسے ڈکشنری کو سامنے رکھیں اور اس کو دیکھیں، تو اس کا دین کا مطلب جو بنتا ہے وہ ہے حکم ماننا، اطاعت کرنا اور بندگی کرنا۔ عربی میں یہی لفظ ایک اور انداز سے بھی لکھا جاتا ہے جس میں دال پہ زبر ڈالی جاتی ہے اور اس کو دین کی بجائے دین پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب بنتا ہے قرض، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے اندر ان دونوں معنوں کے اندر دین کے لفظ کا استعمال ہوا ہے مفہوم کے نقطہ نظر سے۔ یہاں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے ہم پر، اس چیز کو بطور قرض ہم پر سمجھا گیا ہے، یہ ہم پر قرض ہے جس کو ہمیں واپس لوٹانا ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھیں کہ جس وقت دین اسلام اور قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت وہ جو معاشرہ تھا وہ معاشرہ ایسا تھا کہ جہاں پہ سب کچھ انسانی تعلقات کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ زبان پر تھی۔ زبان کا پھر جانا یہ ذاتی، شخصی، خاندان، قبیلہ، ہر چیز کی عزت اور آبرو کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی نے کوئی احسان کیا ہے تو اس کی عزت، اس کا احترام بہت ضروری ہے، اور اس کے آگے اپنا سر جو ہے وہ تسلیم خم رکھا جائے۔ لغات میں بہت سے مترادف الفاظ بھی اس سلسلے میں ملتے ہیں جو دین کے لغوی معنی کی بہت قریب ہیں، جن کو ہم انگریزی میں سینونیمز کہیں گے۔ ان میں بدلہ، معاوضہ، صلہ، مکافات، ہرجانہ، کفارہ وغیرہ۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دین کا اصل میں قرآن نے کیا مطلب۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دین اور مذہب میں فرق ہے۔ ریلیجن اور دین دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ دین جو ہوتا ہے وہ ایک نظام ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، یہ براڈر ٹرم میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو ریلیجن ہے وہ مذہب ہوتا ہے، اس کی تفصیل ابھی تھوڑی دیر میں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ تو سمجھیں کہ جب نظام کی بات ہوتی ہے، جب دین کی بات ہوتی ہے، تو یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، یہ برا بھی ہو سکتا ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ سچا بھی ہو سکتا ہے اور یہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے قرآن مجید کے اندر سورہ غافر، جس کو سورہ المؤمن بھی کہا جاتا ہے، یہ 40ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 26 میں فرعون نے اپنے نظام کو دین کہا ہے، کہ فرعون کہتا ہے کہ موسیٰ تمہارا دین بگاڑ دے گا۔ اسی طرح قرآن ہی میں سورہ یوسف میں دیکھیے تو آیت نمبر 76 ہے، 76، جس کے اندر دین الملک کے الفاظ آئے ہیں، یعنی بادشاہ کا قانون۔ احادیث میں اور قرآن میں اگر دیکھا جائے تو فرعون کے دین کی بات ہے، نمرود کے دین کی بھی بات ہے۔ تو یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین اگر براڈر ٹرمز میں بات کیا جائے اور اس کو وسیع مفہوم و معنی میں دیکھا جائے تو یہ اچھا اور برا، صحیح غلط، یہ دونوں ممکن ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز جو سمجھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پھر ریلیجن کیا ہے، مذہب کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ اچھا، دین جو ہے وہ اصل میں انفرادی زندگی کو بھی توجہ میں لاتا ہے اور اجتماعی زندگی کو بھی توجہ میں لاتا ہے۔ انڈیویجول لائف کی طرف بھی فوکس ہے اور کلیکٹیو لائف کی طرف بھی فوکس ہے۔ ریلیجن جو ہے، جو مذہب ہے، وہ انفرادی زندگی کو فوکس میں رکھتا ہے، جبکہ دین جو ہے وہ انفرادی اور اجتماعی دونوں کو فوکس میں رکھتا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات عقیدے سے چلتی ہے، جسے ہم فیتھ کہیں گے، پھر اس کے بعد رسومات کی بات آئے گی، ریچولز کی، پھر رواج کی بات آئے گی، کسٹمز کی، پھر قوانین ہیں، لاز، پھر خاندان ہے، فیملی، پھر معاشرتی نظام ہے، دا سوشل سسٹم، معاشی نظام ہے، دا اکنامک سسٹم، اور سیاسی نظام ہے، دا پولیٹیکل سسٹم۔ تو یہ اس طریقے سے ایک پورا راستہ بنتا ہے، ایک پاتھ بنتا ہے جو دین کے باؤنڈریز کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تھوڑا سا اور نقطہ ذہن میں رکھا جائے، اگر اس پہ بھی بات ہو جائے، ہمارے یہاں اکثر ریلیجس ایکسٹریمزم کی بات ہوتی ہے اور ریلیجن کے مقابلے پہ سیکولرزم کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ جہاں ریلیجس ایکسٹریمزم ہے وہیں پہ ہمارے پاس سیکولر ایکسٹریمزم بھی ہے۔ سیکولرزم کی اگر باقاعدہ آپ تحقیق کریں اور آپ اس کو تاریخ میں بھی دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا
کہ اصل میں سیکولرزم جو ہمارے پاس یہاں پہ آیا ہے تو وہ ایک اینٹی کرسچینٹی کے طور پہ سامنے آیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کو جو کتابیں دی گئیں اور وہ جو شریعت لے کر آئے وہ سب کے سب دین کے کسی خاص ایک پہلو کو، کسی خاص ایک ایسپیکٹ کو اس کے اندر فوکس میں رکھا گیا تھا. جیسے مثال کے طور پہ حضرت لوط علیہ السلام کی بات کی جائے تو یہاں پہ معاشرتی نظام کی بات آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جائے تو یہاں پہ رواج کی بات ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی جائے تو یہاں پہ عقیدہ، ایمان اور یقین کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ سارے جو معاملات ہیں چونکہ کسی ایک پہلو پہ ان کا فوکس تھا، اس لیے ہمارے پاس کلیکٹیو لائف کے لیے کوئی باقاعدہ رہنمائی اس وقت تک موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے سیکولرزم کا وجود آیا. لیکن دین اسلام نے انڈیویجول لائف اور کلیکٹیو لائف دونوں کو کور کیا ہے اور دونوں کو فوکس میں رکھا ہے اور دونوں پہ توجہ رکھی ہے. قرآن کے اندر بھی دین کا لفظ جو ہے وسیع مفہوم میں بھی آیا ہے، خاص مفہوم میں بھی آیا ہے، اور اسلام کے اوامر و نواہی کے لیے بھی استعمال کیا ہے دین کو، یعنی جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس پہ بھی دین ہی بات کرتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کلیکٹیو لائف کی بات کی جائے تو وہاں پہ پھر مذہب کے یا دین کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اکثر کہا جاتا ہے کہ جو مورل ویلیوز ہیں وہ تو انسان جو ہے خود بھی ان پہ بات کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ اگر غور کیا جائے تو ہمیں بات واضح ہو جائے گی کہ اخلاقی اقدار جو ہیں وہ مختلف اقوام اور مختلف ریجنز کے اندر ان کے اپنا معیار ہوتا ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ کی جو اخلاقی اقدار ہیں وہ کسی دوسری جگہ کے لوگ بھی اس کو قبول کریں. جبکہ دین جو ہوتا ہے وہ ایک براڈر ٹرمز میں ایک باؤنڈری ہمیں دے دیتا ہے اور اس کے اندر رہتے رہتے ہمیں ایک حد تک آزادی دے دیتا ہے کہ ہم کلیکٹیو لائف کے لیے بھی ہم اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں اور انڈیویجول لائف کے لیے بھی ہم اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں. تو قرآن نے جہاں وسیع مفہوم میں دین کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں پہ قوانین اور ضوابط کے مجموعے کے طور پہ اسے استعمال کیا ہے، قانون کے طور پہ استعمال کیا ہے. جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ موسیٰ تمہارا دین بگاڑ دے گا، تو فرعون نے اپنے نظام کو دین کے لفظ کے ساتھ جوڑا ہے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سورہ یوسف کے اندر، اس میں بھی بادشاہ کے قانون کے لیے دین الملک کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اس کے علاوہ قرآن نے دین کو خاص مفہوم میں بھی استعمال کیا ہے، اور وہ خاص مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا پیغام وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، پیغام وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کو ملا، ابراہیم کو ملا، موسیٰ کو ملا، عیسیٰ کو ملا علیہم السلام. اور یہ تذکرہ ہمیں قرآن میں مل جاتا ہے. سورہ الشورى کے اندر آپ دیکھیے تو آیت نمبر 13 دیکھیے، سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 25 دیکھیے. اور یہ پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام جو حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، تمام انبیاء کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو دیا، وہ پیغام ہے توحید کا. اور اس کا بھی واضح اشارہ قرآن کے اندر مختلف جگہوں پہ ہمیں مل جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ قرآن میں کہا ہے کہ لا الہ الا انا، کہ کوئی الہ نہیں ہے مگر میں، پس تمہیں چاہیے کہ تم میری عبادت کرو. تو دین کے سلسلے میں ہمیں اگر مزید دیکھنا ہو تو سورہ یوسف کے اندر ہمیں آیت نمبر 40 میں اشارہ ملتا ہے، سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 132 میں اشارہ ملتا ہے، سورہ آل عمران کے اندر ہمیں آیت نمبر 83 میں اشارہ ملتا ہے، سورہ النحل کے اندر ہمیں 51 اور 52 آیت 51 اور 52 میں ہمیں اشارہ ملتا ہے. اسی طرح سورہ الزمر میں ہم اگر چلیں تو ہمیں آیت نمبر 2 اور 3 میں اشارہ ملتا ہے. سورہ المائدہ کے اندر چلیں تو آیت نمبر 3 میں ہمیں اشارہ ملتا ہے. اور اسی طرح سورہ النور میں اگر ہم آ جائیں وہاں پہ بھی ہمیں دین کے سلسلے میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے. تو قرآن نے یہ جو لفظ دین استعمال کیا ہے وہ 3 معنوں میں وسیع مفہوم میں بھی استعمال کیا ہے، خاص مفہوم میں بھی استعمال کیا ہے، اور اسلام کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے سلسلے میں بھی یہ لفظ استعمال کیا، جیسا کہ سورہ نور کے اندر آیت نمبر 2 کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اسلام کے اندر جو سزا بتائی گئی ہے اس سزا کے سلسلے میں بھی دین کے لفظ کا استعمال ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.